السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست احباب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں اپنی دوسری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والا ہوں، جس میں ہماری جو کیمیا گری کے دو بنیادی اصول ہیں، جس میں ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ گندک جو ہے وہ ہماری جسم ہے، اور جو پارا ہے وہ ہماری کیمیا گری میں اس کی روح ہے۔ حضرات گرامی، کیمیا میں گندک کو استعمال سے پہلے مصفحہ کرنا بہت ضروری عمل ہے۔ جو بھی عمل کیا جائے اس میں سب سے پہلے جو عمل ہوتا ہے وہ مصفیاتی عمل ہے۔ اگر یہ عمل نہیں کیا جاتا تو آپ کا وہ پریکٹیکل ناقص ہوگا اور وقت اور پیسے کا ضیاع ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کیمیا گری کی بنیاد ہی دو اجزاء پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ باقی عمل ناقص ہے۔ اگر دو اجزاء پر آپ کی گرفت نہیں ہے تو بہتر ہے آپ لوگ دوسرے لوگوں اور ان پڑھ کیمیا گروں کی من گھڑت کہانی میں آ کر نہ اپنے وقت کا ضیاع کریں اور نہ ہی اپنے پیسے کو ضائع کریں۔ حضرات گرامی، کیمیا گری میں جو دو اجزاء ہیں جس پر کیمیا گری کی بنیاد ہے، وہ صرف مرکری یعنی پارا ہے اور دوسرا سلفر یعنی گندک ہے۔ جو گندک اور سلفر کے بارے میں ہی نہیں جانتے کہ یہ دو اجزاء کیا ہیں اور ان دونوں اجزاء کا ایک خاص ٹمپریچر پر کیا عمل ہے اور ان دونوں کو مصفیاتی عمل سے کیسے گزارا جاتا ہے، وہ آج اچھی طرح اس عمل کو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے مصفیاتی عمل جو ہے وہ ہے گندک، جو کیمیا میں ماں مانی جاتی ہے، اور اسی طرح پارے کو باپ مانا جاتا ہے۔ یعنی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جسم جو ہے وہ گندک ہے اور جو روح ہے وہ پارا ہے۔ لہٰذا بعض کیمیا گر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گندک ہے وہ ماں ہے اور جو باپ ہے وہ پارا ہے۔ دونوں کو بعد مصفیاتی عمل حملان کرنا پڑتا ہے۔ اور چلو یہ بات کی باتیں ہیں، سب سے پہلے سلفر گندک کو مصفحہ کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کیمیا کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے۔ میرے پاس جو طریقے ہیں وہ آباء و اجداد کے، لیکن علم مومن کی وراثت ہے اور مومن مسلمان تک پہنچانا ہی مسلمانی ہے۔ باقی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے اب ہم نے سلفر آدھ پاؤ لینی ہے اور شیر مدار 1 کلو اور زیتون کا تیل 1 کلو۔ دوبارہ ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں۔ گندک آدھ پاؤ، شیر مدار 1 کلو اور زیتون کا تیل 1 کلو۔ یہ پہلا عمل ہے گندک کو مصفحہ کرنے کا اور پہلا طریقہ ہے، بتا رہا ہوں۔ ترکیب عمل کیا ہے کہ گندک کو کھرل کریں ایک اچھے کھرل میں، اور آدھ پاؤ شیر مدار میں اچھی طرح اس کی رگڑائی کریں۔ جب وہ آپ کا آدھ پاؤ شیر مدار گندک میں کھرل کرتے کرتے خشک ہو جائے تو زیتون کے آدھ پاؤ تیل میں اچھی طرح تشویہ دیں۔ یہ آپ کا ایک عمل ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو زیتون ہے، زیتون آپ نے 1 پاؤ، اس میں آپ نے گندک اور شیر مدار کے رگڑائی شدہ خشک شدہ کو آپ نے تشبیہ دینا ہے 1 پاؤ زیتون کے تیل میں۔ یہ ایک عمل ہے آپ کا۔ اسی طرح آپ نے 8 عمل کرنے ہیں۔ جب آپ 8 عمل کر چکو تو اس کے بعد آپ گندک کو مصفحہ کر کے، صاف کر کے، اس کو ایک کوٹھالی جو ہے، اس کوٹھالی میں جسے ہم باٹی بولتے ہیں، وہ جو باٹی ہے سٹیل کی، وہ لے لیں۔ اس میں اس کو جو ہے نا اچھی طرح پانی کے ساتھ اس کو صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ تقریباً آدھ گھنٹہ اس کو آپ نے ابالے دینے ہیں۔ آدھ گھنٹہ ابالے دینے کے بعد آپ اس کو نیچے رکھیں۔ جب آپ اس کو نیچے رکھیں گے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو آپ کو سفید گندک
तेल शुदा आपको हासिल होगी। हज़रात ग्रामी, ये जो एक अमल है ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल शुदा अमल है। ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम भी करते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आगे आपको दूसरा प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा। ये आज मेरा फ़र्स्ट प्रैक्टिकल है गंदक को मुसफ़ा करने का। इसके बाद फिर इंशाल्लाह गंदक के तरीके, मुसफ़ा करने के तरीके के बाद आपको जो है वो इंशाल्लाह पारे के मुसफ़ा करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इसके मदारज में से गुज़रते हुए कीमियागरी की तरफ बढ़ते चलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।